قوم کے سر کے اوپر اتنی بڑی جنگ آ کے کھڑی ہو، اور جو انٹرنیشنل صورتحال کو جائزہ لینے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کوئی مطلب یہ ایونٹس اچانک نہیں ہوئے، یہ کہتا پلانڈ ہوئے ہیں۔ میں آج سے تقریباً آپ کو 5-7 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں۔ ہیلری کلنٹن آخری دور ہے اور اسامہ بن لادن ابھی زندہ ہے۔ ہیلری کلنٹن نے ایک پالیسی آرٹیکل لکھا فارن پالیسی میں، اس نے کہا کہ where we are going to spend our next 10 years، اور اس نے کہا کہ ہم افغانستان سے بوریا بستر لپیٹ رہے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ٹرمپ لیا ہے، اس نے کہا لپیٹ رہے ہیں اور ہم جا کے اب کہاں جائیں گے، ہم بحر ہند میں رکیں گے اور چائنا کی کنٹینمنٹ کریں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا 2 ایسے علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی کسی قسم کی آپس میں مسلکی اختلاف نہیں ہے، تو وہاں انقلاب اٹھے گا تو بہت برا ہو جائے گا۔ حزب التحریر کی بات بھی اس نے کی۔ اسی دوران اس نے کہا کہ اب کوسچن ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل کے کیا کریں گے۔ اس پہ کوسچن اٹھنے کہ اسامہ بن لادن تو زندہ ہے۔ میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اسامہ بن لادن والے اس گروپ سے، میں نے کہا تھا کہ اصل میں اسامہ بن لادن کو مارنا ضروری ہو گیا تھا، خواہ وہ خبر میں مارا جائے، خواہ وہ ابتباد میں مارا جائے کس جگہ، کیونکہ وہ بہانہ ختم کرنا تھا وہاں کے امریکہ کے نکلنے کا۔ اب 2 بڑی جنگیں جن کا آغاز ہوا ہے دنیا کے اندر، اس کے میں 2 واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ وہاں سے پلوامہ پہ آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرح خواب خرگوش میں بیٹھے ہیں۔ یوگوسلاویہ کا ایک شہزادہ تھا، بوسنیا کا شہزادہ تھا، وہ یوگوسلاویہ کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ اب یوگوسلاوین جو تھے وہ آرتھوڈاکس کرسچین اور یہ وہ، اس کو مار دیا گیا۔ اس کو جب مارا گیا تو دنیا میں ہیو اینڈ کرائی شروع ہو گئی کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ سائڈ کے لوگ ہیں، اور مطلب وہ جرمنی کی طرف۔ یوگوسلاویہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو ہم توان بھی دینے کو تیار ہیں، جو توان آپ کہتے ہو۔ ان کا توان، ہم نے تو جنگ کرنی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ آٹومن امپائر کا ستیہ ناش ہوا، پوری مسلم امت تباہ کر دی گئی، پوری کی پوری نیشن سٹیٹس بن گئی، اور اس کے اندر امریکہ بیکیم دا بینیفٹ۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کو $45 بلین کا اسلحہ جو تھا وہ امریکہ نے بیچا، اور امریکن اسلحہ والے جو ہے وہ آخر میں اتنے زیادہ امیر ہو گئے کہ اس کی حساب نہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جنگ چل رہی تھی، لیکن ابھی حالات اس طرح کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے، تباہی بربادی چل رہی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ ہٹلر جو ہے سوے کر جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ایک دن امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے اپنے جرنیلز کو بلایا اور اس نے کہا کہ جو ہمارے 2-3 بحری بیڑے ہیں، جہاز ہیں، ان کو پرل ہاربر کے ساتھ وہاں پر جا کے کھڑا کر دو۔ ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ پرل ہاربر پہ انہوں نے کہا کہ اگر وہاں کھڑا کریں گے، سامنے جاپان ہے، جاپان اس جنگ کے اندر آ چکا ہوا ہے، کہاں سے کہاں وہ پہنچا، برما پہ جا کے تو لڑ رہا ہے، تو we will be the sitting duck، ہم تو ایسے ہیں کہ جیسے پرندے چکور کو پکڑ کے کھڑا کر دے تو مار دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈیسیژن ہے اور یہ پینٹاگون کو کرنا پڑے گا۔ پینٹاگون کے کر دیا، اپنے سپاہی مروا دیے تھاؤزنڈز کے حساب سے۔ انہوں نے حملہ کیا رات کو، اور جاپان میں اگلے دن پھر ناگاساکی اور ہیروشیما ہوا، جنگ ختم ہو گئی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پورے کا پورا یورپ امریکہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ آج امریکہ جو کچھ چاہے نیٹو کا الائنس بنایا، جاپان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، یہ جو صورتحال ہے، ہم گزشتہ تقریباً 3 سال سے رو رہے تھے کہ جب سے سی پیک شروع ہوا ہے، سب سے اہم ترین مقام جو ہے وہ کشمیر ہے۔ انڈیا کا بھی یہ سٹینس ہے کہ کشمیر ایک بنیادی طور پہ اٹوٹ انگ ہے، اور یہ پورا کشمیر ہمارا حصہ ہے، جس میں لداخ شامل ہے، جس میں گلگت بلتستان شامل ہے، جس میں آزاد کشمیر شامل ہے، جس میں وادی شامل ہے، جموں شامل ہے۔ اور ہم نے بھی گلگت بلتستان کی خواہشات کے مطابق ان کو ہم اپنے ساتھ ایز اے 5واں صوبہ نہیں بنایا، بلکہ ایک چھوٹی سی انڈیپینڈنٹ سی گورنمنٹ ان کے بنا دی کہ کل کو اگر پلیبسائٹ ہوتا ہے، رائے عام شماری ہوتی ہے، تو مسلمانوں کے ووٹ کم نہ ہو جائیں، کیونکہ ہماری بات ہے ہندو وہاں پر ہیں، لداخ میں بدھ ہے، کوئی اور صورتحال نہ بن جائے، تو ہم نے اس کو وہاں رکھا۔ کشمیر کی آزادی کا جو بیسک پوائنٹ ہمارا یہی تھا کہ کشمیر جو ہے یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، اس لیے اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، یا پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے یا ہندوستان کا۔ 3 سال سے امریکن، اب دیکھیں یہ خواب نہیں آتا اروندھتی رائے کو، یہ خواب نہیں آتا برکھا دت کو کہ کشمیر کی بات شروع کر دی جائے، یہ خواب نہیں، یہ سارے ہندوستان ٹائم کی جو ایڈیٹر اس کو بھی، یہ سارے NGO کے پالے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک کشمیریوں کو ایک لالک پہ آپ دیا کہ تمہاری ایک آزاد ریاست بنا دیں گے، اور تم ظاہر بات ہے تم تو ٹورزم سے اتنا کمال ہوگا کہ جیسا سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کا کون سا سمندر لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح اور بہت بڑے دنیا کے فرانس سے لگتا ہے، لیکن آگے جا کے بیلجیم کے اوپر جا کے وہاں کون سا، جرمنی کو کون سا لگتا ہے۔ تو یہ سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں، لیکن اپنے اس کے تم بھی کماؤ گے۔ تو ایک
4 نکاتی جو فارمولا یونائٹڈ نیشن نے پڑھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک پورے کے پورے کشمیر میں سے فوجیں نکال لی جائیں ڈی ایسکیلیٹ کر جائے تو 10 سال کے لیے اقوام متحدہ وہاں ہوگا. یہ مشرف فارمولے میں بھی ایک نقطہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو وہ آزاد کرتے ہیں, انٹرنیشنل فورسز آ کے پہنچ جاتی ہیں, تو سی پیک تو گیا, گلگت بلتستان سے گزر کے آنا نا, تو چائنا کی کنٹینمنٹ تو ہو گئی. تو ایک تو وہاں علاقہ میں ختم کیا ہے. یہ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سی پیک اپنے عروج پہ پہنچ چکا, اور سی پیک کے عروج میں پہنچنے میں 4 جو واقعات ہیں. سی پیک کا سب سے پہلا جو گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تھی وہ انڈیا اور ایران الائنس سے بھی کی گئی تھی, چابہار. آپ دیکھیں وہاں سے 200 کلومیٹر زرنج والی جو روڈ جو ہے, دلارام کا علاقے کا جو روڈ ہے وہ بنائی گئی. کیوں بنائی گئی؟ کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا سمندر یوز نہ کرے. جب وہ سمندر یوز نہیں کرے گا تو آزاد ہو جائے گا. تو کشمیر, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے آٹا جاتا تھا, کھاد جاتے, وہ انڈیا نے آٹے کا ٹرک جو وہاں جا کے, ٹرک کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے جہاز جو تھے ان کو سپلائی کر دیے, تو انہوں نے وہاں پہنچ گئے. لیکن چابہار جو ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر پڑا ہوا. اگر مسقط عمان میں ہی کھڑے ہو کے توپیں لانچ کر دی جائے تو میزائل سیدھا وہاں ہٹ کر سکتے. تو یہ بڑا مسئلہ. اور پھر جہاز ایک کھڑا ہو جائے تو بند ہو جاتی, وہ نہیں چل سکا, وہ کارڈ نہیں چل سکا. کشمیر کا کارڈ اب یہاں پر ہے. شہزادے کو بھی چائنیز نے اصل میں مجبور کیا, کیونکہ جو راستہ زیادہ ہے نا سی پیک کا, یہ بیسیکلی گوادر سے ہٹ کرنا ہے سیدھا مسقط کے ساتھ. اور مسقط کی اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے نیتن یاہو کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں ٹھیک کرو معاملہ. ٹھیک, اور یہ بھی گئے. اور یہ بھی حوثیوں کا جو ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حوثی جو ہے بنے ایرانیوں نے شروع کیے ہیں, حوثی امریکیوں نے کھڑا کیے ہیں. امریکیوں نے وہاں پر اپنا, اوباما نے اپنا وہاں پر بھیجا کہ وہاں پر بغاوت شروع ہونے والی ہے اور ہم القاعدہ کو ختم کریں گے. القاعدہ دربار مین القاعدہ کے خاتمے کے نام پر لشکر کھڑا کیا گیا. لشکر نہیں, باقاعدہ اسی بعد میں آئے ہیں, باقاعدہ وہاں پر جا کے انہوں نے اسلحہ ڈمپ کیا, اور وہ اسلحہ ایسا تھا جو اگلے 15 سال تک یوز ہونا ہو سکتا ہے. اتنا زیادہ اسلحہ کیا گیا کہ ہم نے القاعدہ کو ختم کرنا, کیونکہ وہ مالکی وغیرہ سارے جو ہیں وہیں کے تو ہیں, وہاں کے توکلی وغیرہ. اچانک پیچھے وڈرا کر دیا, اور حوثی ایک دن رات کو آئے, انہوں نے سارا اسلحہ غائب, اور اب حوثیوں نے جا کے اس کو سنا قبضہ کر لی. سنا قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی کسی وقت بھی اگر یہ چائنیز روڈ بناتے ہیں تو ہم آ کے بیچ میں انٹرفیئر کر لیں گے. پھر قزاق جو ہیں, وہ جو صومالیہ کے, وہ اگلا تو وہ نشان ان کو وہاں کھڑا کیا ہوا ہے, وہ وہاں کرتے. میں آپ کو امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, سیکنڈ اس کا اپنا آرٹیکل, وہ آرٹیکل جو ہے سیکولرزم نکالتے ہیں, وہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں امریکہ آزاد ہو گیا تھا. تو یہ جو علاقہ ہے مراکش کا, یہاں پر کچھ قزاق ہوتے تھے کہ جو کہ وہاں پر جہاز لوٹتے تھے, اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نعرہ تکبیر کر کے لوٹ لے, وہ بھی مسلمان کافروں کے جہاز ہیں, لوٹو. تو امریکنز نے باقاعدہ ایک درخواست کی تھی کہ ہم تو سیکولر ہیں, ہم تو عیسائیوں کو بھی نہیں مانتے, نہ یہودیوں کو مانتے ہیں, ہمارے جہاز تو مت لوٹو. وہاں سے وہ سیکولرزم کو ریجن نکالتے ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ. اب یہ پلوامہ کا جو انسیڈنٹ ہے اور ایران کا, جند اللہ 3 سال سے ختم ہو چکی تھی. وہ پاکستان جس نے رپورٹ کی کہ عبد المالک ریکی جو ہے وہ یہاں سے اڑ کے وہاں چلا گیا ہے, تم اس کو پکڑ لو, اور جہاز میں ایران نے درمیان میں جہاز کو روکا, روک کے نیچے اتارا, پھر اس کو پھانسی دی گئی. کوئی بات نہیں, میں عبد المالک ریکی کو جانتا ہوں, میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. موٹر ایک بہت بڑے سے ایرانی اپنا رشین موٹر سائیکل میں گھومتا ہوتا تھا, اور چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا, یہ ایران سے آتے جاتے رہا عبد المالک, اور کوئی ان کی وہ بات بھی نہیں تھی. وہ دوبارہ 2 سال کے اندر جیش عدل بنتی ہے, جیش عدل بن کے جیش محمد زندہ ہو جاتی ہے. جیش محمد اب مسعود اظہر کب کا آپ کو پتا ہے, ڈیڈ آدمی, وہ جیش محمد کی ایک کیسٹ بھی بن جاتی ہے. دوسری چیز جو تھی, انہوں نے ایک اور نعرہ دیا کشمیریوں کو کہ کشمیری جو ہے وہ اب ایک خلافت کی صورتحال کی طرف, تاکہ وہ پاکستان کبھی اگر آزاد ہو جائے تو کشمیری پاکستان کے ساتھ نہ ملیں, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر سی پیک آ جاتی ہے. تو اصل میں محمد بن سلیمان جو ہے, اور یہ سارے لوگ بڑی چمکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. محمد سلمان کو اور پورے کے پورے اس کو انداز, میں نے آپ کو انداز بتایا تھا کہ محمد بن سلمان کی جگہ وہ محمد بن نائف کو لانا چاہتے تھے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ سچویشن یہ ہے کہ مودی جو ہے نا, اس کے جتانے کے اندر کارپوریٹ پیسہ تھا شامل تھا. وہ اس کو لے کے آئے تھے کہ ہم نے کارپوریٹ, وہ سارے کے سارے جنگ نہیں چاہتے. امریکہ کی سٹیٹمنٹ جب بھی ہم نے سنی ہے نا, ایسے وار کو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تاریخ میں پہلی دفعہ جنرل کمپنی جو بند ہوئی ہے,
اور ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس دیکھنا، آپ کے گاؤں میں لوہار ہوتا تھا، وہ عام طور پہ وہ نال بناتا تھا، درانتی بناتا تھا، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے تو تلواریں شروع ہوتا ہے بناتا، وہ رات کو جاگتا ہے